نون اور MQM کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ مختلف قومی امور پر، معاشی امور پر، سیاسی معاملات پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی، اور اس ضمن میں دونوں جانب سے کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کا عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان، مسائل کے حل اور ملکی ترقی کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ نواز شریف اور متحدہ وفد کی ملاقات میں دونوں جماعتوں کے درمیان اشتراک کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کمیٹی اراکین 10 روز میں حتمی تجاویز پیش کریں گے۔ متحدہ کے ساتھ اتحاد 1.5 سال قبل ہوا، تمام جماعتوں سے روابط ہیں، دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ MQM کے بعد دیگر جماعتیں بھی ساتھ آئیں گی۔ خواجہ سعد رفیق اور متحدہ رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ بلاول کو کچھ کہنے سے روک نہیں سکتے، وہ جو چاہیں کہیں، لیگی رہنما کا صحافی کے سوال پر جواب۔ ایسے ہے کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل اور جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ طے ہو گیا، کوئی ایک جماعت ملک کو مسائل سے نہیں نکال سکتی، سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ فاروق ستار کی گفتگو۔ نواز شریف اس خطے کے سینئر ترین سیاست دان ہیں، کسی لین دین پر نہیں، صرف عوامی مسائل کے حل پر بات ہوئی۔ رہنما MQM مصطفیٰ کمال کی وضاحت۔ تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، جمہوریت میں مقابلہ ہوگا تو اچھے نتیجے سامنے آئیں گے۔ PTI حکومت اقتدار کے لیے خط نہیں کی، دیکھ رہے تھے کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی تھی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا گھوٹکی میں جلسے سے خطاب، مقابلے میں سیاسی مخالفین کو الیکشن میں خوش آمدید کہنے کا اعلان۔ اتحادی حکومت پر باتیں نہ مان کر ملک کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ اور MQM کے اتحاد کو غیر فطری قرار دے دیا، بھرپور مقابلہ کرنے کا اعلان۔ ثابت ہو گیا PP کا اکیلا مقابلہ ممکن نہیں، PP رہنما سعید غنی کا رد عمل۔ MQM کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا قرار۔ نواز شریف تاحیات نااہل ہیں، جب تک آئین میں ترامیم نہیں ہوتی لیگی قائد کی نااہلی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس وقت اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، اس لیے ترامیم بھی نہیں ہو سکتی۔ قانونی ماہر اعتزاز احسن کی میڈیا سے گفتگو۔ نواز شریف کو رخصت کرنے والے ہائی کمشنر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ مسلم لیگ کی منشور کمیٹی کے ارکان کا اعلان، عرفان صدیقی کو سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی پارٹی کے مرکزی نائب صدر مقرر، بشیر میمن کو نون لیگ سندھ کا صدر بنا دیا گیا۔ نون لیگ نے تقرریوں کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 35 برس سے نون لیگ میں ہوں، نواز شریف سے عزت کا رشتہ ہے، لیگی قائد سے رفاقت برقرار رہے گی۔ شاہد خاقان عباسی کا MQM میں شمولیت کی دعوت پر رؤف صدیقی کو جواب۔ موجودہ حالات میں الیکشن کا قائل نہیں، الیکشن لڑنے والی تمام جماعتیں اقتدار میں رہ چکی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ نگراں وزیر اعظم سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات، عام انتخابات کے حوالے سے تیاریوں پر بریفنگ دی۔ سکندر سلطان راجہ کی انوار الحق کاکڑ کو انتخابی تیاریوں کے جائزے کے لیے الیکشن کمیشن کے دورے کی دعوت۔ نان الیکٹڈ ممبر جس کا تعلق ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ہے، جو 3 مہینوں کے لیے یہاں پہ آئی ہے، وہ لیجسلیشن موو کرے۔ یہ کبھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پارلیمان کی تاریخ کے اندر یہ بات نہیں ہوئی۔ قانون سازی نگراں حکومت کا اختیار ہے، نہ ہی اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ پارلیمان سے منظور کردہ قوانین کا جائزہ لے سکے۔ سینیٹر رضا ربانی کا سینٹ میں اجلاس میں اظہار خیال۔ امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مرکوز، کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں۔ امیدوار اور سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدنت پٹیل کی پریس کانفرنس۔ پنجاب میں اس موقع کی صورتحال سنگین ہونے لگی، صوبائی حکومت کا لاہور ڈویژن میں جمعے کو سرکاری تعطیل کا اعلان۔ جمعرات 9 نومبر کو پہلے ہی عام تعطیل کا اعلان کیا جا چکا۔ جمعے ہفتے اتوار کو سنیما ہاؤسز ہوٹلز بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان، کوشش کر رہے ہیں کہ فضائی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ لاہور ہائی کورٹ کی فصلوں کے باقیات جلانے والے علاقوں کے DCs کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت۔
عدالت کا ممنوعہ ایندھن بنانے والی فیکٹریوں کے خلاف شمالی لاہور میں آپریشن کرنے کا بھی حکم. اسموک تدارک سے متعلق درخواستوں پر کیس کی سماعت 10 نومبر تک ملتوی. شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ اسلام آباد میں سپرد خاک. راولپنڈی میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں نگراں وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی شرکت. ایک ماہ میں 10,022 فلسطینی شہید. یوکرین میں 20 مہینوں میں 9,806 شہری ہلاک ہوئے. غازہ میں ایک ماہ کی اموات. یوکرین میں 20 ماہ میں شہریوں کی اموات سے 20 گنا زیادہ. صہیونی افواج نے غازہ میں جنگی جرائم کی تمام حدیں پار کر دیں. فلسطینیوں کی نشل کشی. غازہ کے کونے کونے میں بمباری کر کے ہزاروں عمارتوں کو ملیہ میٹ کر دیا. رہائشی عمارتوں، اسپتالوں، تعلیمی اداروں اور پناہ گزین کیمپوں سمیت مساجد کو بھی نہ چھوڑا. زخمیوں کو مصر منتقل کرنے والی ایمبولینس پر بھی بمباری. ہر گھنٹے 5 بچے جان سے جا رہے ہیں. عالمی ادارہ صحت کا انکشاف. اب تک 4,104 بچے صہیونی بمباری اور اندر سہولیات کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں. فلسطینی وزارت صحت نے ڈیٹا جاری کر دیا. غازہ بچوں کے قبرستان میں تبدیل ہونے لگا. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا. ایندھن نہ ملنے سے القدس اور علاودہ اسپتال 48 گھنٹے میں بند ہونے کا خدشہ ہے. فلسطینی ہلال احمر نے خبردار کر دیا. غازہ میں شدید بمباری سے بڑے پیمانے پر اموات اور زخمیوں پر ڈاکٹرز نوحہ کنا. سربراہ انڈونیشیا اسپتال نے روتے ہوئے کہا وہ خدا سے عرب مسلم ممالک اور ظالم دنیا کی شکایت کرتے ہیں. اسرائیلی افواج کا شمالی غزہ میں حماس کے ایک اہم ٹھکانے کا کنٹرول حاصل کرنے، ٹینک چکن میزائل اور دیگر ہتھیار قبضے میں لینے کا دعویٰ. القدس اسپتال کے قریب حماس کے زیر کنٹرول عمارت پر فضائی حملے میں ہتھیار بھی تباہ کرنے کا دعویٰ. صہیونی وزیر اعظم نے حماس سے حالیہ تنازع ختم ہونے پر غازہ کی سیکیورٹی غیر معینہ مدت تک اپنے ہاتھ میں رکھنے کا اعلان کر دیا. جب غازہ کی پٹی کی سیکیورٹی اسرائیل کے پاس نہیں ہوتی تو حماس ایسے حملے کرتی ہے جسے سوچ بھی نہیں سکتے. نیتن یاہو نے یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی کے امکانات کو پھر مسترد کر دیا. جنگ میں مختصر مدت کے وقفوں کا لیا. مشرق وسطی میں ترک صدر رجب طیب ایردوان وہ واحد شخص ہیں جو اسرائیل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. امریکی محکمہ دفاع کے سابق سینئر عہدیدار ڈگلس میکگریگر نے دعویٰ کیا ایردوان ملک کو متحرک کر رہے ہیں، انہیں سنجیدہ نہ لینا غلطی ہے. بالآخر غزہ میں ترک فوجی لڑیں گے. کرنل ریٹائرڈ ڈگلس میکگریگر کا سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر پیغام. پاکستان کی جانب سے غازہ میں فلسطینیوں کے لیے دوسری امدادی کھیپ روانہ. فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. وزیر خارجہ کا تقریب سے خطاب. درآمدات میں کمی، ڈالر کی قیمت میں عدم استحکام، ذخیرہ اندوزی اور امپورٹرز کی جانب سے مطلوبہ مقدار میں مارکیٹ میں سپلائی نہ کرنے کے سبب ملک بھر میں جان بچانے والی انسولین کی شدید قلت. شوگر کے مریض میڈیکل سٹورز پر دھکے کھانے لگے. ہول سیلرز نے کمپنیز اور امپورٹرز کو ذمہ دار قرار دے دیا. ڈرگ ڈپارٹمنٹ بھی بے بس. کمپنیز اور امپورٹرز سے مارکیٹ میں سپلائی بڑھانے کا مطالبہ. انسولین کی شارٹیج کا ذخیرہ اندوزوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. من مانی قیمتوں پر بلیک میں فروخت. انسولین کا ایک انجیکشن ترسا کر دے رہے ہیں. قیمت 800 روپے سے بڑھا کر 1800 روپے کر دی. شوگر مریضوں کا حکومت سے انسولین کی فوری اور مناسب قیمت پر فراہمی کا مطالبہ. اسٹاک مارکیٹ نے پاکستانی تاریخ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. ٹریڈنگ کے دوران پہلی بار 56,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. تاہم کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 124 پوائنٹس کمی سے 53,735 پوائنٹس پر فائز. کرنسی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن سست ہوتے ہی ڈالر پھر بے لگام. امریکی کرنسی نے چوتھا گیئر لگا لیا. انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 10 پیسے مہنگا. قیمت 286 روپے 39 پیسے ہو گئی. 10 روز کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 9.5 روپے اضافہ ہو چکا. اوپن مارکیٹ میں 50 پیسے اضافے سے ڈالر 287 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. کوئی اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہے کہ نگراں حکومت کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کا سلسلہ رک جائے گا. وزیر اطلاعات بلوچستان نے واضح کر دیا غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی جاری. 1,98,000 سے زائد افغان باشندے واپس چلے گئے. راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے سامنے مشکوک بیگ سے 1 کلو گرام سے زائد بارودی مواد برآمد. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا. بیگ سے کمپیوٹر ہارڈ ڈسک اور کچھ تاریں بھی ملی. اسلام آباد کی عدالت نے فراڈ کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. کرکٹ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں افغانستان کا آسٹریلیا کو 292 رنز کا ہدف. اوپنر ابراہیم زادران کینگروز کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے. 143 گیندوں پر 3 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے 129 رنز کی شاندار اننگز. اختتامی اوورز میں راشد خان کا لاٹھی چارج. 3 چھکوں اور 2 چوکوں کی مدد سے 18 گیندوں پر 35 رنز کی دھواں دار اننگز.
जोविश हेजलवुड की 2 विकेटें, हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी, 1 विकेट गिर गई। कौमी क्रिकेट स्क्वाड कोलकाता में मौजूद, खिलाड़ी आज भी आराम करेंगे। 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होंगे। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लिश टीम से जीत के साथ दीगर टीमों की हार जीत पर भी मुनासिर। बाबर आजम ने भारत में महंगे कपड़ों और जेवरात की खरीदारी से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरों की तरदीद कर दी। बाबर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी शेयर की। सुप्रीम कोर्ट का डॉन अखबार की खबर का नोटिस, बाग सफा कलर कहार पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर रुकवा दी। अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर और मंजूरी का मुकम्मल रिकॉर्ड मांग लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामले की छानबीन का हुक्म। बदीन में महकमा तालीम की संगीन लापरवाही और मुजरिमाना गफला, तहसील गोलारची में दरसी कुतुब सेम नाले में बहा दी गई। महकमा तालीम का नाले से मिलने वाली कुतुब से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार।